دن رات اور رات دن کے کالب میں ڈھل رہی تھی۔ ہر گزرتا پل اس کے دل میں جلتے پریت کے الاؤ کو مزید بھڑکا کے گزر رہا تھا۔ تابش کی انتہا کو پہنچی ہوئی لاپرواہی اس کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ کبھی اس کے لفظوں کی شبنم دشت ذات کو جل تھل کر دیتی اور کبھی اس کے لہجے کا خنجر روح پر درد کے پہرے بٹھا دیتا۔ آمنہ گاہے بگاہے اس کی برین واشنگ کر رہی تھی، لیکن جب وہ خود ہی نجات کی خواہاں نہیں تھی تو کسی کی نصیحت اسے کیا دے سکتی تھی؟ وہ جس سنہری ریشمی جال میں الجھ گئی تھی اس سے دامن چھڑانے کی اسے کوئی آرزو نہیں تھی۔ وہ دن رات ایک ہیجان کا شکار رہتی تھی۔ اس کے مزاج میں شگفتگی تو پہلے سے ہی مفتوح تھی، لیکن اب اس پر ایک جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ ریگ دشت طلب کی تپش اس کے چہرے پر شعلے سے کھلائے رکھتی۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جاتے۔ وہ سب تو اس کے چڑچڑے پن سے نالاں تھے ہی، لیکن اماں کو اس کی تنگ مزاجی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ جب بھی ٹیوشن پڑھا کر غصے میں بھری گھر میں داخل ہوتی، اماں اسے آڑے ہاتھوں لیتی۔ اس دن بھی وہ گھر آتے ہی زینی اور عامر پر چیخنے لگی تھی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کی پہلی پکار پر وہ اس کے پاس نہیں پہنچ سکے تھے۔ آ گئی میری ڈائن بچی، ماں کی زہر میں بجھی ہوئی آواز اس کی سماعت پر تازیانہ بن کر لگی تھی۔ جیسے ہی گھر سے چیخنے چڑھانے کی آوازیں آنے لگیں، میں سمجھ جاتی ہوں کہ نگم گھر لوٹ آئی ہے۔ وہ خاموشی سے ہونٹ چباتے انہیں دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بنچ گئی تھیں۔ کیا باہر سے کسی کا لہو پی کر آتی ہے جو گھر میں درندی بن کر دندنانے لگتی ہے؟ اماں خدا کے لیے چپ ہو جائیں، آپ کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، وہ پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ تیری یہ شعلے اگلتی زبان کون پکڑے گا؟ اماں کہاں خاموش ہونے والی تھیں۔ تو کیوں آگ کا گولا بنی رہتی ہے؟ آخر کیا جلن ہے تجھے؟ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہولتی رہتی ہوں کہ وہاں بچوں کو مارتی بھی ہوگی تو ان بڑے گھروں کے بچے بالکل نازک معمولوں جیسے ہوتے ہیں۔ کسی دن کسی بچے کی الٹی سیدھی لگ گئی تو بیٹھی جیل میں چکی پیستی رہنا۔ احمر بھائی بھی اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ نگم، اماں کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، تم اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو، ورنہ کسی دن تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی مجھے عقل سکھا رہا ہے، جیسے میں تو پاگل ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کس حد تک سختی کی ضرورت ہے، اور ان کو سدھارنے کے لیے مارنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لو اور سنو بھیا، منہ لگائی ڈومنی اور گاوے تال تال بے تال۔ ماں کے اس محاورے نے اس کے رگو پے میں شعلے بھڑکا دیے اور وہ تن فن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کی فضول بکواس سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ کیا آپ کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ نگم پچھلے 20 منٹ سے تابش کو بے تکان بولتے سن رہی تھی اور خاموش رہ کر اسے نظر انداز کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن اس کی زبان کے رکنے کی سبیل نظر نہ آنے پر ضبط کی تنابیں ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی۔ جی مجھے اس کے علاوہ اور بے شمار کام ہوتے ہیں، اور اب آپ یہ تو ضرور جاننا چاہیں گی وہ کون کون سے کام ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور اسے تردید کا موقع دیے بغیر خود ہی بتانے لگا۔ مثلاً میں آپ کے آنے کا انتظار کرتا ہوں اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ یقین کیجئے مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی۔ آپ جو بھی کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میں آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے واہ، یہ تو سفید جھوٹ ہے، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ تو خود لاکھ جتنوں سے مجھے یہاں بلاتی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ الغایا کو نہایت رازداری سے بتا رہی تھی کہ آپ کل 4 بجے کی بجائے 3:30 بجے تشریف لائیں گی، اور آپ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے اس مقام سے طویل فاصلے پر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے بھی پہنچ گئی۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس کی بات کسی حد تک سچ تھی، اس لیے نگم گڑبڑا کر رہ گئی اور کچھ دیر اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں اب سے بار بار کہہ چکی ہوں کہ خواہ مخواہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیا کریں۔ میں کوئی گاؤں کی پسماندہ لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی اشاریوں کو جانچ نہ سکوں۔ خفت چھپانے کی خاطر وہ خاصی بلند آواز میں بولی تھی۔ جی آپ کی اس بات سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ آپ سے زیادہ ماڈرن لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، کیونکہ فیشن کی دنیا میں آپ نے جن نئی جوہتوں کا متعارف کروایا ہے، ماضی میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آپ کے سامنے تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی سپر ماڈلز بھی پانی بھرتی نظر آتی ہیں۔ اس کی یہ تمہید یقیناً کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور نگم کچھ سراسیمہ سی تجسس میں مبتلا ہونے لگی تھی کہ وہ کیا گل کھلانے والا ہے۔ جدت پسندی تو آپ پر ختم ہے۔ آپ نے فیشن کی رنگینیوں کو نئے زاویے عطا کیے ہیں۔ میں پوچھ سکتی ہوں اس ساری بکواس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بول ہی پڑی۔ جی بالکل، ضرور پوچھیں، آپ ہی کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے، اور میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ ایک کان میں جھمکا ڈالنا، دوسرے کو محروم رکھنا، واہ
کیا انفرادیت ہے! اس کی بات سن کر نگم کو قدموں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی اور وہ بے اختیار اپنے کان کو ٹٹولنے لگی۔ ایک جھمکی کی گمشدگی کو محسوس کر کے اس کی حالت دیدنی تھی۔ ہونٹوں کے ساتھ دانتوں پر بھی لپسٹک لگانا، ایسا چھوتا خیال صرف آپ کے دماغ میں ہی آ سکتا تھا۔ تابش کا واہیاتہ بیان ابھی جاری تھا اور وہ دوپٹے کے پلو سے ہونٹ اور دانت رگڑتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، لیکن وہ اس کی نظروں سے بے نیاز بولے جا رہا تھا۔ ابھی شاید وہ کچھ اور بھی ستم ڈھانا چاہتا تھا اور یہی سوچ کر نگم کا دل ڈوب رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ناخنوں پر کیوٹکس لگانا اور 2 ناخنوں پر محض چند چھینٹے، جبکہ دائیں ہاتھ، میں کہتی ہوں بکواس بند کرو! اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے کچھ بھی مخفی نہیں رہا تھا۔ اس کے سنگھار میں جن خامیوں کی وہ نشاندہی کر رہا تھا، وہ کچھ عجلت اور کچھ بھابھی کی بے جا مداخلت کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھابھی کی میک اپ کٹ سے استفادہ کر رہی تھی کہ وہ اچانک ہی بغیر کسی اطلاع کے آن دھمکی، اور وہ جلدی سے حسب منشا فائنل ٹچز نہ دے سکی، اور شاید ایک جھمکا بھی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا رہ گیا تھا۔ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس قدر باریکی سے میرا جائزہ لیں؟ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ اس طرح ڈھاڑنے سے اس کا مقصد خود پر لگائے گئے الزامات کو دھونا تھا۔ میں آپ کو ایسے ایسے القابات سے نوازوں گی کہ آپ کے کان دھواں دینے لگیں گے۔ زہ نصیب، جو آپ مجھے پیار سے کوئی نام دیں۔ وہ اس کی ٹھٹائی میں چنداں فرق نہیں آیا۔ ان واؤ اقسام کی دامدار گالیاں نگم کے ذہن میں گل بلانے لگیں، لیکن انوار صاحب کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ نگم کی موجودگی میں ساتھ شاذ و نادر ہی ادھر آتے تھے۔ مس نگم، آپ سے معذرت کہ آپ کو بے جا انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ لہجے میں بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اسے مخاطب کر رہے تھے۔ اس کی ماما نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی نیند ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اب اگر مزید تنگ کیا جائے گا تو وہ رونے لگے گی۔ رات کو 2 بجے تک وہ ویڈیو گیم کھیلتی رہی ہے، اس لیے بے سود پڑی ہے۔ آپ پلیز کل آ جائیے گا۔ بات مکمل کر کے وہ فوراً ہی واپس مڑ گئے تھے۔ ایسا بھی کیا لاڈلا دلار 2 جھانپڑ مار کر بستر سے نیچے پھٹک دیں، خود ہی صاحبزادی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے؟ اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سینٹرل ٹیبل پر دھرا پرس اٹھایا اور زہر آلود نظروں سے تابش کو گھورتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تابش بھی اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اگر آپ کچھ دیر رک جاتی تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ مجسمے حسن ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے تیز تیز بول رہا تھا۔ آپ کے حسن کی یکتائی کا اہم ستون آپ کی ننھی منی سنہری مونچھیں ہیں، جو لڑکیوں میں خال خال ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ کیا؟ وہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن نگم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ گھر پہنچ کر وہ آئینے کے سامنے براجمان ہو گئی، اپنے عکس کو گھور کر نادیدہ مونچھوں کو دیکھنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس کی جلد اتنی شفاف اور بے داغ تھی کہ اسے کبھی تھریڈنگ یا ویکسنگ جیسی لغویات کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ چہرے اور بازوؤں پر ہلکا سا سنہری رواں موجود تھا، جو اس کی خوبصورت جلد کی آب و تاب میں اضافے کا باعث ضرور تھا، لیکن اسے مونچھوں جیسا ہولناک نام کسی طور نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کمبخت تابش نے نہ جانے کیا دیکھ کر ایسا زہر اگلا تھا۔ تشویش کے باعث ساری رات اسے نیند نہ آ سکی۔ وہ بار بار اپنے اوپری ہونٹ پر انگلیاں پھیر کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں ہونے والی خود بد کسی طرح موقوف نہ ہوئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ اگلے روز کالج جاتے ہی وہ آمنہ کے سر ہو گئی۔ وہ نگم کی عجیب و غریب فرمائش سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس نے خاصی پس و پشت سے کام لیا، لیکن نگم کے بڑھتے ہوئے اسٹار کے سامنے اسے ماننے ہی بن پڑی۔ وہ دونوں گرلز ہاسٹل کی بیک سائڈ پر سیڑھیوں پر آن بیٹھیں۔ دیکھ لو نگم، یہ ذرا سا تکلیف دہ کام ہے اور تم میں برداشت کا مادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آمنہ نے دھاگے کو انگلیوں پر بل دیتے ہوئے آخری بار اس کی رائے جاننا چاہی۔ تم تو مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہو۔ یہ اتنی ساری لڑکیاں جو یہ سب کام کرتی ہیں، میں نے تو انہیں کبھی چیختے چلاتے یا در سے تڑپتے نہیں دیکھا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر کے چہرہ آمنہ کے قریب کر دیا۔ اب نخرے بند کرو اور جو تم سے کہا گیا ہے وہ کرو۔ ان لڑکیوں کی بات اور ہے، ان کی ہمت تو قابل داد ہے، جو اپنا چہرہ بگاڑنے کے لیے اتنی کڑی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈولتی۔ خیر، تمہاری مرضی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دھاگے کا ایک سرا دانتوں میں دبایا اور انگلیوں میں تنے ہوئے دھاگے کو نگم کی ناک اور ڈھونٹوں کے درمیانی جگہ پر رکھ کر انگلیوں کو کینچی کی طرح حرکت دی۔ نگم کو ایک پھریری سی آ گئی اور اس نے بے اختیار بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر نہ جا گرے۔ اس کے چہرے کے مساموں سے پسینے کے قطرے پھوٹ پڑے تھے اور ایک آنکھ سے پانی بہنے لگا تھا۔ آمنہ کی چیخ
سن کر وہ اس شوق سے باہر نکلی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے حیرت بھی ہوئی کہ وہ تکلیف میں تو وہ تھی، پھر آمنہ کو چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دوسرے ہی پل اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے دانت اس بیچاری کے ہاتھ پر گاڑ رکھے تھے، تو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ دانتوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے قدرے معذرت خواہانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی، اس لیے میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ شرمساری سے گویا ہوئی۔ تم نے تو درندے کا روپ دھار لیا تھا، اب نہ جانے مجھے کتنے ٹیکے لگوانا پڑیں گے، وہ رہان سی ہوتی ہوئی اپنے ہاتھ سے ہلانے لگی۔ اب اتنی بھی مبالغہ رائی نہ کرو، نگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے چمک کر کہا۔ میں نے دانتوں سے ہلکا سا تمہیں چھوا ہی تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ تم تو کئی ہفتے نہاتے ہی نہیں ہو۔ یہ مبالغہ رائی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا جس پر دانتوں کے نشان سے بت تھے۔ اچھا تم تو ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو، قصور تمہارا بھی یہ ہے۔ جب تمہیں یہ کام کرنا ہی نہیں آتا تھا تو حامی ہی کیوں بھری؟ کسی ناڑی کسائی کی طرح مجھ پر تشدد کرنے لگی۔ اب میں اور کیا کرتی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ذلیل لڑکے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آمنہ کو پھر سے تابش پر داؤ آنے لگا تھا۔ تم اس کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کے لیے مری جا رہی ہو، اور پھر یہ بھی تکرار ہے کہ اس سے نفرت ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ دماغی خلل نہیں تو اور کیا ہے؟ کالج کی کسی بھی لڑکی سے پوچھ لو، تمہاری خوبصورت جلد اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شہابی رنگت قابل رشک ہے۔ تم تو ان خوش قسمت لڑکیوں میں سے ہو جن کو آرائش و زیبائش کے لیے کسی مصنوعی سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تم ایسی خر دماغ ہو کہ تابش کے لیے کہنے پر تمہیں اپنی مونچھیں نظر آنے لگی ہیں۔ اگر بقول تمہیں اس سے ایسی ہی چڑ ہے تو پھر تمہیں مونچھوں کے ساتھ داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے۔ تم تو میرے لازوال حسن سے جلتی ہو، اسی لیے ایسے گھنونے مشورے دے رہی ہو۔ نگم نے بے معنی سی ہنسی ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں ٹالنا چاہا۔ ہنسو مت، کیونکہ تمہاری ہنسی بہت کھوکھلی ہے۔ تم کسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ آمنہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے عشق میں گلے گلے ڈوب چکی ہو اور اس کی چاہت حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنا چاہتی ہو۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کو اس کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہاری یہ روش تشویشناک حد تک بلکہ تباہ کن ہے۔ اس لڑکے کے جو انداز ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے تم سے ذرا برابر دلچسپی نہیں، وہ صرف تمہارا مضاحکہ اڑانے کے لیے اپنی تفریح کا سامان کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ دوسروں کو تضحیک کا نشانہ بنا کر اسودگی حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ تم نے ایک تماشے کی صورت اپنا آپ اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، اور خود اذیت ہی کے اس کھیل کو اس حد تک بڑھاوا دے دیا ہے کہ تمہارے دامن سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے ہیں۔ اب اس کی آواز میں ترہم کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو نگم، میں تمہیں آگ سے کھیلتا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کے لیے اپنے بے لگام دل کے بہکتے قدموں کو ضبط کی زنجیریں پہنا دو۔ تابش کی فطری چلبلاہٹ اور لاابالی پن کو تم کسی اور تناظر میں دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھوں میں خمار کا رنگ کچا ہے، ابھی سنبھلنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم کنارہ کشی اختیار کر لو، وقت یادوں کے نقوش پر جالے بن کر ہر تصویر کو دھندلا دے گا، زخموں کا اندمال ہو جائے گا، لیکن اتنی تاخیر نہ کرو کہ فیصلے کا اختیار تم سے چھن جائے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ دھرے قطرہ قطرہ کرواہٹ اس کے کانوں میں ٹپکا رہی تھی۔ اور اس نے تمہیں آس کی کسی کچی ڈور کا سرا بھی تو نہیں تھمایا جس کے لیے تم بہتے پانیوں کی شوریدہ سراوانی پر قدم رکھنا چاہتی ہو؟ وہ خاموش ہو کر نگم کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن نگم کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے آمنہ کی سب باتیں سنی تھی، لیکن اس کا مفہوم وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ لفظ سماعتوں پر دستک دے کر نامراد ہی لوٹ گئے تھے۔ روح میں زنجیر پا خواہش کے شور تلے اس کی آواز کے سکوں کی کھنک دب کر رہ گئی تھی۔ کالج میں باقی وقت اس نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ گزارا تھا۔ آمنہ بھی اس کی چپ میں مخل نہیں ہوئی، شاید وہ اسے سوچنے کے لیے موقع فراہم کرنا چاہتی تھی۔ کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر جس چہرے پر ٹھٹکی تھی وہ تابش کا چہرہ تھا۔ یکبارگی دل اپنی چال سے چوک گیا تھا۔ تابش بھی اسے دیکھ چکا تھا۔
اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے چہرے پر بڑی فسو خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دل کو سردنش کرتے ہوئے نظریں جھکائے اس کے پاس سے کترا کر گزر گئی اور سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اپنے عقب میں قدموں کی مخصوص چاپ اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ ابھی اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، غنیمت تھا کہ فٹ پاتھ پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ البتہ سڑک کے دوسری طرف لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود تھی جو اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کسی سواری کے انتظار میں تھے۔ نگم کو مطلوبہ ویگن میں بیٹھنے کے لیے اگلے چوراہے تک جانا تھا۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ اس نے پیچھے دیکھے بنا دانت پیستے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ نے زبان تو کھولی، ورنہ میں تو اذن ملاقات کے انتظار میں ادموا ہو چلا تھا۔ وہ اس کے بولنے کو اجازت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ میں 1 گھنٹے سے انتظار کی صعوبتیں جھیل رہا تھا اور آپ آ کر اس بے رخی سے چل دیں؟ چاہنے والوں کے انداز ایسے تو نہیں ہوا کرتے۔ نگم نے سختی سے ہونٹ پیچھے ہوئے قدموں کی رفتار بڑھا لی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہاں گھر میں تو آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ یا خدا، ابھی اسے موقع نہیں ملتا؟ اگر مل گیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس نے چکرا کر سر تھام لیا۔ میں آج آپ سے 2 ٹوک بات کرنے آیا ہوں، لیکن میں آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ آپ کو سننا ہوں گی کیونکہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ ہٹیلے پن سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میرا راستہ چھوڑیں۔ اس نے سٹ پٹا کر آس پاس دیکھا۔ کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو میں قیامت تک آپ کے راستے میں کھڑا رہوں گا۔ اس کے لہجے میں پنہاں دھمکی کو محسوس کر کے وہ شدید بے بسی کے احساس میں گر کر فٹ پاتھ سے نیچے اتر آئی تھی۔ فٹ پاتھ نہر سے خاصا اونچا تھا اور یہاں وہ لوگوں کو حز اٹھاتی نگاہوں سے قدرے محفوظ رہ سکتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ تابش کے کہے پر عمل نہ کرتی تو اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اپنے نادر خیالات کا اظہار بآواز بلند شروع کر دیتا۔ اب جلدی سے بھونک چکو، اس نے تمام ادب و آداب بلائے طاق رکھتے ہوئے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ توبہ توبہ، ایسی زہر افشانی، اور وہ بھی آپ جیسی مہذب اور شائستہ لڑکی کے منہ سے؟ یقین نہیں آ رہا۔ تابش نے گال پیٹتے ہوئے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا۔ یہ بھانڈوں والی حرکتیں کہیں اور جا کر کرنا، جو بکنا ہے فوراً بک دو، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارے ہاں، خوب یاد دلایا، وہی بات کہنے کے لیے تو میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ اس کے انداز میں ہنوز اطمینان تھا۔ بات یہ ہے کہ میں 101 طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہوں۔ یکدم ہی اس نے یتیموں والی شکل بنا لی تھی اور آواز سے بھی مسکینیت ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے لاکھ جتن کیے کہ آپ کے دل میں جگہ پا سکوں۔ میں نے آپ کو پیار کے نذرانے پھولوں کی صورت میں پیش کیے، کم و بیش 15 مقامات پر آپ کے حسن جہاں سوز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کاوشیں ہیں جن کا ذکر میں وقت کی کمی کے باعث نہیں کروں گا۔ آپ اس قدر ڈھیٹ حسینہ ہے کہ آپ نے میری ہر کوشش پر بڑی سرد موری سے پانی پھیر دیا۔ میں تم پر اور تمہاری محبت پر لعنت بھیجتی ہوں، کم و بیش 15 بار۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے سرخی سی چھانے لگی۔ اور اب اگر تم نے میرا تعاقب کیا تو میں شور مچا دوں گی، تم اس طرح سے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وہ کامتی ہوئی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہوئی فٹ پاتھ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے کچھ تعجب ہوا، توقع کے برعکس تابش اس کے پیچھے نہیں لپکا تھا، بلکہ اس نے صرف ایک ہلکی سی سیٹی بجانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ لیکن جلد ہی حیرت کی جگہ خوف نے لے لی تھی جب نیڈو دوڑتا ہوا آ کر یوں اس کے قدموں سے لپٹ گیا جیسے برسوں کی انسیت ہو۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بڑی بے ساختہ تھی اور چلتے قدم رک گئے تھے، کیونکہ نیڈو کی خاموشی کے برعکس اس کے تیور کچھ زیادہ دوستانہ نہیں تھے۔ شاید وہ کہیں قریب ہی موجود تھا، اس لیے تابش کی ہلکی سی پکار پر دوڑتا چلا آیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تابش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے بے نیازہ انداز میں کھڑا تھا۔